پہلے اپنی صحت کی فکر کرو. کبھی مومن کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. مریم کو نہیں بات کرنی ہے. جی فرمائیے. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹا پوچھیے, کیا پوچھیں گے آپ؟ میں نے بس سلام کرنا تھا. اچھا اللہ خیر سے رکھے, ہمارے لیے دعا کریں گے. زندگی دے, نیک کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بیٹے آپ کا. جی تو مولانا بھائی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ پیسے بدلنے کی بات ذہن سے نکال دیں, باقی میدان کھلا. جو جو کرتے جائیں گے تقدیر وہی لکھی ہوگی, تقدیر روکے گی نہیں آپ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے مسئلہ پوچھنا تھا کہ میں میٹرک میں پڑھتی تھی تب. ہاں اب میرے ماشاءاللہ بچے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تندرستی دے, زندگی دے. مطلب بڑی بیٹی کالج جاتی ہے. تو جب میں میٹرک میں تھی نا تو تب میں نے ایک لڑکی کا پین چوری کر لیا تھا. بھولی بسری یادیں آپ کو ابھی تک یاد ہیں. جی ہاں جی, تو وہ میرا پین دراصل ان دنوں میں نا گما ہوا تھا, تو میں نے اس کا چوری کر لیا. ٹھیک ہے. تو اب میرے دل سے ایک کسی لمحہ بھی نہیں مطلب بوجھ سمجھتی ہیں بہن. یہی تو اللہ تعالیٰ نے میری بہن ہمارے اندر ایک قاضی بٹھا دیا, جج جو ہر وقت ہمیں بتاتا کہ تم نے یہ کام غلط کیا. یہی قیامت کے دن پیش ہو جائے گا نا کہ میں تو اس کو ٹوکتا رہا تھا, بتاتا رہا کہ یہ کام غلط ہوا. ضمیر اس کو تو وہ اب یہ ہے کہ اب شادیاں ہو گئی, وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. وہ چلی گئی کہاں, باقی سہیلیاں بچھڑ جاتی ہیں. قیمت کتنی دفعہ مسجد میں دی ہے کہ اس کی لڑکی کی طرف سے. بہت اچھا کیا. بس یہی حال ہے اس کا کہ جس مال کا مالک اب نہیں مل سکتا وہ صدقہ کر دی جائے, اور یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں اس کو. مولانا بہن کہہ رہی ہیں کہ کئی دفعہ کر چکی ہیں اور ابھی ان کے ذہن سے وسوسہ دور نہیں ہوا, ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ پین باقی ہے. نہیں پین اب جو ہے نا وہ آپ کی طرف سے ادا ہو گیا, اس کو چھوڑیں اب اور غریب مسکینوں کی مدد کریں, اللہ فضل فرمائے کرم. جی ٹھیک ہے. مولانا ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جانور خریدے 2 عقیقے کے لیے. بس یہ کرنے سے پہلے یہ تحریری سوال ہے, کوئی نکال نہیں. اچھا. اور تقدیر پر بھی ایک شعر ریکارڈ کرا دوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رمز باریکش حرف مضمرس, تقدیر کا جو ہے نا مشکل مسئلہ ایک حرف میں چھپا ہوا. رمز باریکش بحرف مضمرس, تو اگر دیگر شوی وہ دیگر, تو اگر بدل جائے تقدیر وہاں بدلی ہوئی نظر آ جائے گی. کوئی روڑا نہیں اٹکاتی, کرو وہی تقدیر میں لکھا. صرف جو تم نے کرنا اللہ اس کو جانتا. اللہ روکتا, نماز اگر پڑھے گا تو وہاں لکھا پڑھتا. جو حرام دادا نہیں پڑھا اللہ غلط لکھ لے کہ پڑھے گا, نہیں وہاں لکھا نہیں پڑھے گا. خود جو تم نے کرنا کرو, تقدیر اگر آپ کو روکنے آئے گی مجھ سے پوچھ لینا. اللہ کے رب کو آپ کو روکنا چاہتے ہیں کہ وہ نہ جانے. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم. میرا مولانا سے سوال ہے کہ عورت اعتکاف میں گھر بیٹھ سکتی ہے, کیونکہ بعض مسائل میں ہے کہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. نہیں, شرعی دلیل یہی ہے کہ عورتیں اگر بیٹھنا ہی چاہتے ہیں گھر میں بیٹھیں, مسجدوں میں نہ جائیں. مسجدوں میں بیٹھنے کی کون سی دلیل ہے؟ پھر امہات المومنین کا بیٹھنا, وہ کہاں بیٹھتی؟ ان کے گھر جو دروازے مسجد میں کھلتے تھے, رسول اللہ ساتھ تھے ان کے خامد, وہ اور کہاں جاتی؟ کوئی دلیل نہیں کہ بعد میں عورتیں آ کر مسجدوں میں بیٹھی ہیں. اللہ سے ڈر جائیں, عورتوں کو مسجدوں میں نہ لائیں, بے پردگی ہوتی ہے, فتنے کا اندیشہ. بیٹھنا تو گھر میں بیٹھ جائیں. نہیں, لا اعتکاف الا فی المسجد, شاید اس طرح کے کچھ الفاظ سب مردوں کے لیے ہیں ساری بات. اچھا ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. جی مفتی صاحب سے سلام کیجیے گا. تھوڑا اونچا بولیے. مفتی صاحب سے میرا سلام کیجیے گا. مفتی صاحب آپ کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھیں بچہ جو پوچھیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بچے 6 ماہ کی اور اگلا حمل ہو جائے تو کیا بچی کو دودھ پلا سکتے ہیں؟ پلا سکتی ہیں آپ. دودھ حرام نہیں ہو جاتا, بالکل اپنی بچی کو دودھ پلائیں, اس کا حق ہے. اللہ تندرستی جو اس کو بھی خیر سے رکھے, بالکل جائز ہے. اس حالت میں بھی دودھ پلا سکتی ہیں. مولانا اس پہ ایک چھوٹا سا سوال ہم بھی کریں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے تو درمیان کے اندر کچھ اس طرح کا کام ہو جانا, کیا پہلے بچے کا استحقاق مجروح نہیں ہوتا؟ نہیں, استحقاق کوئی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو پورا دودھ پلوانا چاہتا ہے, طلاق کی صورت میں یہ بات ہے. یہ 2 سال کی مدت ہے نا, لوگ کہہ دیتے ہیں امام ابو حنیفہ نے 2.5 سال کہہ دی قرآن کے خلاف. نہیں, ابو حنیفہ اتنا بے وقوف نہیں تھا. یہ اس بارے میں نہیں آئی کہ کتنی مدت تک پلانا یا نہیں پلانا. یہ جھگڑے کی بات ہے کہ طلاق ہو چکی ہے اور کسی کا بچہ دودھ نہیں پیتا. صحیح بات. خاوند کہتا میں پلواؤں گا, یہ عورت مانتی نہیں,
تو کہا کہ 2 سال تک اس کو پلوانے کا حق ہے، جی اس سے السلام زیادہ علیکم۔ نہیں، یہ قانونی بات ہے۔ جی بھائی فرمائیں۔ ویسے کتنی مدت پلاتی ہے؟ 100 سال پلائے، کیوں اسلام روکے گا؟ مسئلے کو میاں نذیر کو وہ صرف جھگڑے کا خاتمہ ہے۔ اب بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ جی آپ کی آواز کچھ کٹ رہی ہے، کچھ آپ کی وجہ ہے یا ٹیلی فون کا سسٹم کچھ ایسا ہے؟ اب ٹھیک ہے جی؟ جی آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا سوال ہم سن نہیں سکے، آپ دوبارہ دوہرائیں۔ دہرائیں نا میرے بھائی۔ نماز میں جب الحمد شریف پڑھتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب سود کو ملانی ہے تب بھی بسم اللہ پڑھنی ہے؟ پڑھنی دونوں اس دفعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا جی۔ ہاں مولانا یار خان گجراتی بھی لکھتے ہیں تفسیر نعیمی میں، علامہ شامی بھی لکھتے ہیں، صرف امام مولوی صاحب کہتے ہیں کہ فاتحہ سے پہلے سنت ہے، زیادہ زور ہے، بعد میں مستحب ہے، پڑھنی چاہیے، بہت اچھا ہے۔ اس لیے جو نہیں پڑھتے وہ غلط کرتے ہیں، فاتحہ ختم کر کے تھوڑا روک کر اونچی پڑھیں، جیسے شافی پڑھتے ہیں یا دل میں پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، پڑھنا چاہیے سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ۔ اور یہ بھی سارے مسلمانوں کو پتا کہ یہ بسم اللہ بعد میں عالموں نے نہیں لکھی، قرآن میں السلام اللہ کی علیکم۔ طرف سے اتری ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان ایک سوال ہے، بہت مختصر سا، ٹائم نہیں ہے، کھجوریں کھانی ہے۔ سوال یہ ہے بس کھجوروں کے لیے اٹھیں۔ ہم لوگ پیسے کسی بیوہ کے یا کسی کام میں انویسٹ کر دیتے ہیں، ہاں ہاں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ جائز ہے کہ وہ ہمیں ریزنیبل پروفٹ دے دے، فکس نہیں کرے، یعنی کہ بالکل اس کے عورت کا میاں فوت ہو گیا، یہ تو بہت بڑی 4-5 نیکی ہے۔ لاکھ روپے ہے۔ اگر بھائی آپ کی سب بات کا جواب دیتے جا رہے ہیں، اگر آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں کسی بیوہ کے نام پہ یا یتیم کے نام پہ اور کمپریہنسو وہ اخراجات دے رہا ہے، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی بیوہ خود دیتی ہے، بیوہ بالکل اس کے پاس 4-5 لاکھ روپے ہے، اس کے کاروبار نہیں کو کر سکتا، اس نے کسی کام میں لگا دیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو بالفرض 3,000 روپے 2,500 روپے 3,000 روپے یا پروفٹ دیتا ہے 1 لاکھ کے اوپر، نہیں پھر حرام ہے، لگا پتا نہیں دینا۔ لگا پتا نہیں اوپر نیچے کر دیتا ہے، بالفرض 250 دے دیا، پروفٹ زیادہ ہو گیا، 3,000 دے دیا، 2,500 دے دیا، 2,000 دے دیا۔ متعین نہ کرے اور نفع کے ساتھ نقصان کو بھی دیکھے، اگر نقصان آ جائے تو وہ دھوکہ نہ دے، آپ بیوی کو بتا دے کہ آپ پیسے کم ہو گئے، بیوی پھر نقصان بھی برداشت کرے نا، پھر تو کاروبار ہے۔ اگر صرف نفع ہی لینا تو مسئلے کے لیے آپ کبھی 2,500 کر دیں، کبھی 300 رہے، پکا ہی نفع تو سود ہی ہے نا۔ کسی مہینے 1,000 دے کے دیکھے کہ بی بی کچھ کہتی تو نہیں، کسی مہینے بتائیں کچھ بھی نہیں بچا، پھر مزہ آئے گا۔ کاروبار تو یہ ہے کہ گھاٹا پڑ گیا، نفع نقصان دونوں کا خیال جزاکم رکھنا اللہ چاہیے۔ خیر۔ اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی بھی کسی جگہ پہ لگائی ہوئی رقم کے اگر لگے بدے پیسے آتے ہیں تو شریعت اسلامیہ کی روشنی کے اندر اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہے بلکہ نقصان کا بھی اندیشہ اور ہو جائے تو بندہ قبول کرے، شریعت یہی بات چاہتی ہے۔ اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظ العالی کے۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام آپ کی خدمت میں ہر روز گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے، براہ راست دکھایا جاتا ہے۔ ہمیں کال کیجئے، کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔